السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورتوں میں سے ایک سورت جس کا نام سورۃ الواقعہ ہے اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ یوں تو قرآن کریم پورا کا پورا فضائل، برکات اور ہدایت و رشد کا حامل ہے۔ قرآن کریم کی اس سورت کی فضیلت بیان کرنے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات عام ہو جائیں، قرآن کریم سننا، اس کا پڑھنا، لوگوں تک پہنچنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کے اوپر تدبر و تفکر کرنا، ہمیں اس کا شوق پیدا ہو جائے۔ جس قرآن کریم کے ساتھ نہایت ہی ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے حوالے سے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے حوالے سے، اس کی خدمات انجام دینے کے اعتبار سے، اس کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے، تو ہم اس ناانصافی کا حصہ نہ بنیں، بلکہ قرآن کریم کے اوپر خود بھی غور و فکر کریں، اس کے اوپر تدبر و تفکر کریں، اپنے گھروں میں اس کو کھولیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت سنیں، اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے آراستہ اور مزین کریں، تاکہ یہ قرآن کریم کی تلاوت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات، رحمت، عنایات، مغفرت، عافیت کے حصول کا سبب بنے۔ ابن کثیر نے ابن عساکر کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ نقل کرنے کے بعد اس کی تائید دوسری سندوں اور دوسری کتابوں سے بھی پیش کی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض وفات میں مبتلا تھے، گویا زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، آخری لمحات گزار رہے تھے، اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ الامت کا لقب عطا فرمایا کہ دین کی بہت سمجھ بوجھ رکھنے والے صحابی، جب وہ بیمار تھے، مرض الوفات میں مبتلا تھے، تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، حال چال پوچھنے کے لیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے پوچھا، ما تشتکی، تمہیں کیا تکلیف ہے، کس چیز کی پریشانی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ذنوبی، یعنی مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے کہ اس دنیا سے رحلت کا وقت قریب آ رہا ہے، اور میں نے اپنے زندگی میں اگر گناہ کیے ہیں، مجھے انہی کی تکلیف ستا رہی ہے، مجھے اور کسی چیز کی دنیا کے فنا ہونے یا خود اس دنیا سے چلے جانے پر کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف اگر ہے، مجھے اپنے گناہوں کی فکر ستا رہی ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے پوچھا، ما تشتہی، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا، رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں، اس کی مغفرت چاہتا ہوں، اپنے رب کا توجہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، کیا میں آپ کے لیے کسی طبیب، کسی ڈاکٹر، کسی معالج کو بلاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا، الطبیب امرضنی، کہ مجھے معالج نے ہی، علاج کرنے والے نے ہی تو بیمار کر دیا، مجھے طبیب نے ہی تو بیمار کر دیا۔
یعنی جو پوری کائنات کو شفا دینے والی ذات حضرت اللہ جل شانہ ہے، انہی کی منشا ہے، انہی کی منشا سے مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیجوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بیت المال سے آپ میرے لیے وظیفہ بھیجو گے، عطیہ بھیجو گے، مال بھیجو گے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ عطیہ لے لیجئے، وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا، آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ میرے انتقال کے بعد فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ ان کے اوپر فاقہ کی نوبت آئے گی، ان کے اوپر رزق کی تنگی کی نوبت آئے گی؟ مگر مجھے یہ فکر اس لیے نہیں، میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ میں نے خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے گا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے گا، وہ کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس کی تاکید کر رکھی تھی، جس کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھولے اور قرآن کریم کی تلاوت ہر روز ان کے گھروں میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس پاک اور مقدس کلام کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سننے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود اپنی زندگیوں میں اس قرآن کریم کو رہبر و رہنما بنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔